ناظرین، ریلی اور ریلی، احتجاج احتجاج اور احتجاج، مذمت اور مذمت، یہ تین ہمارے پاس لفظ ہیں، اور ان تین لفظوں کے سہارے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ کسی نے اس سے بڑھ کے کچھ کہا تو وہ یہ کہے گا کہ میں فلاں ملک کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، بس اس کے بعد کیا ہے؟ ریلی نکل گئی ہے جی، روڈ بلاک کیے تھے، ٹائر جلائے تھے، جل گئے، بات ختم ہو گئی جی۔ احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے، وہ ختم ہو گئے، کر دی، اب گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، یہ احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے، ریلی نکالتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ صرف پچھلے 20 سال کاؤنٹ کر لیں، پچھلے 20 سالوں میں ہم نے کتنی ریلیاں نکالی ہیں، پچھلے 20 سالوں میں ہم نے کتنے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، دیکھ لیں۔ اور یاد رکھیں، میں ریلی یا مظاہرے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ ہم جو نیچے لوگ ہیں ہم یہی تو کر سکتے ہیں، ہم بیچارے اس سے اوپر اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ہمارے جب دل زخمی ہوتے ہیں، چھلنی ہوتے ہیں، جب وہ گستاخ، جب وہ بدبخت ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے معاملات کے بارے میں کچھ زبان درازی کرتے ہیں تو ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، اور ہم وہ زخم دکھانے کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، فائدہ کتنا ہوا ہے؟ 20 سال دیکھ لیں، 20 سالوں میں کنڈیشن یہ رہی، اگر ایک سال نہیں تو دوسرے سال گستاخی، ایک سال نہیں دوسرے سال گستاخی، اور ہم کتبے اٹھا کر، فلیکس لے کر اور جناب اس طرح کی چیزیں لے کر بازاروں میں نکل آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی۔ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ کیا ہے بھائی؟ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ کتنا فائدہ ہوا ہے؟ اگر سوچیں صدق کے دل سے، انصاف کی نظر سے، آپ کہیں گے کک فائدہ نہیں ہوا، کک فائدہ نہیں ہوا۔ اس میں کس کی کمزوری ہے؟ یہ جو ہم نیچے لوگ ہیں، ہم تو اپنا کچھ نہ کچھ حق ادا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہمارے بس میں ہے۔ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ کتنا کر رہے ہیں بتائیں؟ بابا، جب تک کوئی غیرت ایمانی والا شخص اوپر نہیں بیٹھے گا تب تک یہ کام نہیں رکنے والا۔ جو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتائے ان کو، جو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کو سبق سکھائے، جب تک وہ شخص نہیں آئے گا تب تک یہ معاملہ نہیں رک سکتا بھائی۔ دیکھ لیجئے، ایمان سے بتائیں، یہ شہباز شریف روکے گا؟ اگر یہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ عمران خان صاحب روکیں گے؟ جی، تقریر انہوں نے کی تھی تو ہم نے سلوٹ کیا تھا، تقریر کا کتنا فائدہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ مان لیا وہ ایک جرت کا کام تھا، مگر اس سے نتیجہ کتنا نکلا، فائدہ کتنا ہوا ہے؟ ٹکے کا نہیں ہوا۔ زرداری یہ بلاول کریں گے؟ اب اگر یہاں میں ایک نام لوں تو آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ بندہ سیاسی بات کر رہا ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو مرد قلندر ہے، جس کے اندر بولنے کی جرت بھی ہے، جو للکار بھی سکتا ہے، اور جس کی للکار سے یہ ساری طاغوتی طاقتیں ڈرتی بھی ہیں، جس کے ایک بیان سے پورے انڈیا میں تہلکہ مچ جائے اور چینل بھر دیے جائیں اس کی تقریر سے۔ کوئی تو ہے؟ تو بابا، یہ 75 سال تو ہو گئے آپ لوگوں کو ان کو ووٹ دیتے ہوئے، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے، نہ معیشت رہی، نہ حالات ملک کے ٹھیک رہے، کچھ بھی تو نہیں ٹھیک رہا۔ تو پھر آپ کے پاس ایک آپشن ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی سیاسی بیس پہ یہ بات نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کر رہا ہوں، اگر اس مرد قلندر کو ہم اوپر لائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تب یہ کان ٹٹے جتنے بھی ہیں نا، یہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کبھی زبان درازی نہیں کریں گے، یہ تو اس کے نام سے بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے صرف اور صرف انصاف کی نظر سے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو ضرور سوچئے گا کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا گستاخیوں والا، یہ ان کتوں کو ہم کب لگام دیں گے، کب دیں گے، کب فائدہ ہوگا، وہ آپ جانتے ہیں۔ اب فیصلہ اپنے ضمیر کا کریں، اس سے پوچھیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ چلے یار پیچھے ہم نے بڑا کچھ کر دیا ان کے لیے، پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب کریں گے، اگر تو ضمیر زندہ ہے تو یقیناً یہ آواز آئے گی، اور اگر ضمیر زندہ نہیں ہے تو پھر جیسے پہلے 75 سال گزر گئے آپ کی ایسی زندگی، باقی زندگی بھی ایسے ہی گزرے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔